السلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل اصطفى من الکلام اربعا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فمن قال سبحان اللہ کتب له 20 حسنة وحط عنه 20 سیئة ومن قال الحمد للہ فمثل ذلك ومن قال لا الہ الا اللہ فمثل ذلك ومن قال اللہ اکبر فمثل ذلك ومن قال الحمد للہ رب العالمین من قبل نفسه کتب له بها 30 حسنة وحط عنه 30 سیئة اخرجه احمد فی مسندہ وصححہ الالبانی۔ محترم حضرات، مسند احمد کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی گئی، جس حدیث کے راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 4 کلام کو منتخب کر لیا ہے، اپنے لیے چن لیا ہے۔ بعض روایات کے اندر ہے خیر الکلامی، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہتر کلام۔ بعض روایتوں کے اندر ہے اطیب الکلام، بعض روایات کے اندر ہے افضل الکلام، یعنی 4 کلمات اللہ رب العالمین کو بڑے محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ وہ 4 کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ جس نے سبحان اللہ بھی ایک مرتبہ کہا، اللہ رب العالمین سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے اس کو 20 نیکی عطا کرتا ہے۔ جس نے سبحان اللہ کہا، اللہ رب العالمین نے اسے 20 نیکی عطا کیا، یعنی 20 نیکیاں اس کے لیے لکھ لی جاتی ہیں اور اس کے 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جس نے الحمدللہ کہا، الحمدللہ کہنے سے اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ جس نے کہا، اس کے کہنے سے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ جس نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہنے سے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے ذریعہ سے جو ہے 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ جس نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، اللہ رب العالمین اس الحمدللہ کے پڑھنے کی وجہ سے روایت کے اندر ہے کہ کتبہ لہو بہا 30 حسنہ، کہ اتنا صرف کہنے کی وجہ سے الحمدللہ وہ کہہ دے الحمدللہ رب العالمین، اس کے کہنے سے 30 نیکی لکھی جاتی ہے اور 30 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ 5 کتنا ٹائم اس کلمات کی ادائیگی میں لگے گا؟ 5 سے 10 سیکنڈ لگیں گے ٹوٹل۔ 5 سے 10 سیکنڈ کے اندر ہم کتنی نیکیاں کما لیتے ہیں؟ تقریباً 110 نیکیاں ملتی ہیں۔ 110 نیکیاں، 20 نیکی سبحان اللہ کہنے سے، 20 نیکی الحمدللہ کہنے سے، 20 نیکی لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے اور 20 نیکی اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے 20 چوک 80 ہو گیا۔ اور الحمدللہ رب العالمین پہ 30، 80 20 100 اور 10 110، یعنی 110 نیکیاں آپ کو مل جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ 110 گناہ آپ کے مٹا دیے جاتے ہیں، آپ کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں۔ طبرانی کی صحیح روایت ہے کہ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر غرس اللہ بکل واحدۃ منہن شجرۃ فی الجنہ اخرجہ الطبرانی وصححہ الالبانی۔ طبرانی کی صحیح روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا، اللہ رب العالمین ان چاروں کلمات میں سے ایک کلمے کے ذریعہ، ایک کلمہ آدمی ادا کرتا ہے تو اس ایک کلمہ کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، اس کے نام کا ایک درخت جنت کے اندر لگا دیا جاتا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ چار کلمات کے ادائیگی سے اللہ جنت میں آپ کے نام کا 4 درخت لگا دیتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، نیکیوں کے سمیٹنے کا مہینہ ہے، اپنے جھولیوں کے بھرنے کا مہینہ ہے۔ ہم ان کلمات کو 5 سے 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ کے اندر چاہے تو ہم ادا کر سکتے ہیں۔ مجرد کم وقت میں ہم اپنی جھولیوں کو اللہ رب العالمین کے ہاں نیکیوں سے بھر سکتے ہیں، اپنے نام اعمال کے اندر جو ہے نیکیاں لکھوا سکتے ہیں۔ ان کلمات کا اگر ہم کثرت سے ورد کریں گے، جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھو گے اتنا ہی درجہ جنت کے اندر کیا ہے اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے لیے لگائے گا۔ ایک اور صحیح روایت ہے جس حدیث کے نیریٹر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشجرۃ یابسۃ الورق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوکھے ہوئے درخت کے پاس سے گزرے، ایک سوکھے ہوئے درخت کے پاس سے گزرے، فضربها بعصا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوکھے درخت پہ اپنی چھڑی ماری، فتساقط، اللہ کے رسول حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جیسے ہی چھڑی ماری تمام پتے اس کے زمین پر کیا پڑے، زمین پر گر پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے کہنے سے اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے آپ نے سوکھے ہوئے درخت کے پتوں کو جھڑتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے ہی یہ کلمات کی ادائیگی سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے تمام گناہ کیا ہے، گر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ان کلمات کو ہم روز پڑھیں، چلتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے، جب بھی ہمیں موقع ملے، صبح و شام موقع ملے، دوپہر میں موقع ملے، 5 سے 10 سیکنڈ، 1 منٹ، آدھا منٹ نکال کر کے ان کلمات کو آپ ادا کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کے ذریعے اللہ آپ کے گناہوں کو جھاڑتا رہے گا، آپ کے جنت میں درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان کلمات کے ادائیگی کی توفیق دے، جو کلمات اللہ رب العالمین نے اپنے لیے چنے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہے ان کلمات کو پسند کرتا ہے۔ اللہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ جب کوئی آدمی سبحان اللہ، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تملأ ما بین السماوات والارض، آسمان اور زمین کے بیچ جو خالی جگہ ہے، جو فضا ہے، پوری فضا نیکیوں سے پوری فضا کو اللہ رب العالمین نیکیوں سے بھر دیتا ہے، مجدد سبحان اللہ، الحمدللہ کے کہنے کی وجہ سے۔ تو ہم موقع کو غنیمت سمجھیں، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عمر دی ہے، جو وقت دیا ہے اللہ رب العالمین، اس وقت میں ہم اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کریں، اس کا ذکر کریں، خصوصاً ان کلمات کا ورد کرتے رہیں جن کلمات کی احادیث مبارکہ کے اندر فضیلت وارد ہوئی ہے، اور یہ کلمات خصوصاً سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ رب العالمین کا ورد کثرت سے کرے تاکہ جو ہے ہماری جھولیاں نیکیوں سے بھر جائیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي وَأَسْتَغْفِرُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔